جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس وہی ہوا جو ہونا تھا، اور وہی ہوا جس کی توقع تھی، اور وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک بار پھر نہ لگ سکا، کیونکہ کیس سننے والے 2 رکنی ڈویژن بینچ میں سے ایک جج چھٹی پر تھے۔ تو اب آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور جیسا کہ سنا جا رہا تھا کہ اتنی جلدی نہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور ججوں کے تبادلے کے بعد، جیسے کہ سنا جا رہا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر عمران خان درخواست دیں گے تو ادھر فوراً بینچ بن جائے گا اور فوراً درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے گا اور پھر فوراً درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے، مطلب جس کے لیے یہ ساری 26ویں آئینی ترمیم اور جس کے لیے یہ پوری فیلڈ بچھائی گئی ہے۔ تو کیا مزید ہو سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں؟ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے، اس پر آج بات کرنی، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بجٹ، آپ کو بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں کہ ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے 17,500 ارب روپے، اور جو صوبوں کو دینا ہے وفاق نے وہ 8,25,000 ارب، اور جو قرضوں میں دینا ہے یا قرضوں کی سود ادائیگی کرنی ہے اس سال وہ ہے 8,25,000 ارب، مطلب یہی دونوں صرف بن گئے 16,500 ارب، اور باقی بچا 1,000 ارب۔ گنجی نہ آئے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ لیکن جو کچھ اس ملک کے ساتھ فارم 47 کے اس نظام نے کر دیا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس طرح کے یہ جی اے بھٹو والے ہیں یا جس طرح کے یہ مسلم لیگ والے ہیں، قائد اعظم ثانی، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے سے پتہ کتنا ٹیکس لیا گیا ہے پیچھے، یہ جو مالی سال میں 500 ارب، اور جو تاجروں سے 65 ارب۔ کیا ملک ترقی کرے گا؟ اور یہی بتاتا چلوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر خود کش حملہ کرنے جا رہی ہے اپنے آپ پر، اور میں بات کر رہا ہوں فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکہ کے دورے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو احتجاج کی کال ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرنی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے وضاحت پیش کی ہے کہ ان کی یہ جو رائے ونڈ کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اس میں کسی سیاسی جماعت یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ مولانا صاحب تو شاید یہ کبھی نہ بتائیں، صلح جو آدمی ہیں اور بڑے دل کے آدمی ہیں، اور دین کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، اور ان سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں بہت سارے ایشوز پہ، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت سارے سیاسی جو ایلیمنٹس ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی مولانا صاحب اور عمران خان کی قربت یا ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ یا عمران خان سے ان کے بہتر تعلقات کو ایک آنکھ سے اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ایک آنکھ ان کو نہیں پاتا تھا، وہ بھی سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ تبلیغی جماعت والوں کو کون جانتا ہے؟ مولانا صاحب کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ نیک لوگ ہوں گے، بڑا نیک کاز ہوگا، اللہ انہیں اور یہ توفیق عطا فرمائے، لیکن 80%، 90% ان لوگوں تک پیغام مولانا طارق جمیل نے پہنچایا ہے، جو 80-90% وہ لوگ ہیں جو کبھی نہیں گئے رائے ونڈ۔ جو رائے ونڈ جاتے ہیں 5-7 لاکھ لوگ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یا جو آپ اس طرح کریں 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ کر لیں، ویسے یہ بھی زیادہ ہے، 50 لاکھ کر لیں، 60 لاکھ 70 لاکھ کر لیں، جو رائے ونڈ کو جانتے ہیں یا کبھی نہ کبھی اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اس ملک کی آبادی یا 6 بر اعظموں میں اللہ، رسول اور قرآن کا جو پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا جو پیغام مولانا طارق جمیل نے پہنچایا اور رائے ونڈ کو انٹروڈیوس کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے، آج وہی رائے ونڈ والے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ افسوسناک ہے۔ تو مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ جی کوئی اور نہیں، یہ ہمارا ظاہر ہے تبلیغی جماعت والوں کا اور میرا معاملہ ہے، لیکن جو کچھ تبلیغی جماعت والوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اولاد اپنے بزرگ کے سامنے گستاخی کرے، یا ناخلفی کا شکار ہو کوئی اولاد، یا ایسے ہی ہے جیسے
چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں, کیا کہوں میں, چھوٹے بڑوں کے گریبان پکڑ لیں. خیر, پاکستان تحریک انصاف, اپنے واپس موضوعات پہ آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف امریکہ کی جو چیپٹر ہے, اس نے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ ہے امریکہ کا, اس کے دوران انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے دوران. اب اس میں بیرسٹر گور تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے احتجاج کی کوئی کال دی ہے, نہ ہمارا کوئی تعلق ہے, یہ امریکہ, پاکستان تحریک انصاف امریکہ کا اپنا ہے احتجاج کی کال اور ان کا اپنا فیصلہ ہے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ اس کے برعکس خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. لیکن اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بھی ہے, پاکستان والوں کا, مطلب بیرسٹر گور کا, مطلب عمر ایوب کا, مطلب یہاں کے لوگوں کا, تو ان کو وہاں ان کی جماعت ہے, وہاں سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے مشکلات کا زیادہ مشکلات پیدا کرے گا. اس سے حاصل وصول ہونا کوئی نہیں. ایک آپ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں احتجاج کریں گے. احتجاج کرنے سے کون سا کوئی دورہ رک جانا ہے, کون سا کوئی چیزیں خراب ہونی ہیں, کون سا کوئی احتجاجوں پہ امریکہ نے فیصلے کرنے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے احتجاج کر دیا تو اس پاکستان تحریک انصاف یہاں کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے اور اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ کیس, اس سے پہلے کہ بجٹ پہ آؤں اور بجٹ کے حوالے سے آپ کو میں چند چیزیں, حقائق آپ کے سامنے رکھوں, اور ایک اکنامک سروے کیا ہے حکومت نے خود, اس کے جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کا آپ کے سامنے رکھوں. 190 ملین پاؤنڈ کیس جیسا کہ سنا جا رہا تھا کہ لمبا ہوگا, جلدی عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا, جلدی نہ عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہوگی, اور سماعت کے لیے منظور ہوگی تو کبھی نیب پیش کے وکیل نہیں موجود ہوں گے, کبھی جج چھٹی پر ہوں گے, کبھی بینچ یعنی نہیں سنے گا, کبھی وکیل نہیں ہوں گے, کبھی تاریخ آگے چلی جائے گی, اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اور اب آگے گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں, مطلب عمران خان اور بشرا بی بی مزید اس کیس کا جو انہوں نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلائی کی ہو یا بریت کے لیے, اس کیس کا یعنی ان کی اپیل کا یا درخواست کا فیصلہ ہونے سے پہلے ان کو ابھی مجھے لگتا ہے کچھ 2-4 ماہ اور اسی جیل میں رہنا پڑیں گے. اور اس کے بعد اگر ان کی اب سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سن رہے ہیں, اور سرفراز ڈوگر اسپیشل آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, اور وہاں 15ویں نمبر پہ تھے, یہاں وہ پہلے نمبر پر ہیں. جسٹس آصف کو بھی لایا گیا ہے, تو پہلی پہل تو یہ آرام سے سنیں گے. دوسرا, مجھے اس بینچ سے مجھے نہیں توقع لگ رہی کہ کوئی ایسا ضمانت ہوگی یا بریت ہوگی. فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آئے, تو مطلب لمبا لٹکایا دیا گیا, جیسا کہ سنا جا رہا تھا کہ لٹکایا جائے گا, لمبا جائے گا یہ ضمانت کی درخواست. اس سے پہلے جب یہ 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی اور ججوں کے تبادلے نہیں ہوئے تھے اور آئینی بینچ نہیں بنا تھا, اس سے پہلے عمران خان کی درخواست آتی تھی, فوراً بینچ بن جاتا تھا اور اس پہ فیصلہ ہو جاتا تھا, اور زیادہ تر ظاہر عمران خان کے حق میں فیصلے ہوئے. لیکن اب نہ وہ ان ججز کے پاس یہ کیس لگ رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی ایک جھوٹے ہی صحیح, لیکن جو عمران مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے یا عمران کے حامی ججز ہیں, ان کے پاس تو کیس بالکل نہیں لگ رہے. اور جو جج باہر سے لائے گئے ہیں یا جو جج نئے آئے ہیں یا انڈکٹ کیے گئے ہیں, ان کے پاس عمران خان کے کیس لگ رہے ہیں. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس مزید آگے جائے گا. اب آئیے جی ٹیکس پہ اور حکومتی کارکردگی پہ. موجودہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے سے 500 کے قریب ٹیکس وصول کیا, جبکہ تاجروں سے 65 ارب روپے لیا. اب بتائیے کیا ملک ترقی کرے. اور دوسری بات ہے کہ زراعت برباد کر دی اس حکومت نے, شہباز حکومت نے, مریم نواز حکومت نے. 1 سال میں کسانوں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے اور کسان رول گئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تقریباً 45% پاکستانی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے. یہ بھی ان کو مبارک ہو, یہ جو کہتے ہیں معیشت بہتر ہو. گندم کی پیداوار 9% کم ہوئی ہے, کپاس کی 37%, دالیں 15.5%, گنا 3.25% کم ان کی پیداوار ہوئی ہے, کم کاشت ہوئی ہے اور کم پیداوار ہوئی.
زراعت کا ترقیاتی ہدف جو رکھا تھا حکومت نے وہ 2% تھا، لیکن یہ صرف 0.6 رہا، حالانکہ جو پچھلے سال 6.4 تھا۔ یہ حکومت کیسی ویسے کہ پچھلے سال 6.4 ایگریکلچر کی گروتھ تھی، اس سال انہوں نے اپنی پالیسیوں سے خود مان رہے تھے کہ کم ہوگی تو 4% رکھا اور وہ 0.6 کے قریب بس رہی ہے، تو تباہ و برباد کر دیا زراعت کو انہوں نے۔ پانی کی کمی 35% سے کم ہو کر 12% کا دعویٰ کیا گیا، لیکن نہریں بنانے کے بجائے موجودہ رقبے کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا گیا۔ بڑے پیمانے کی مینوفیکچرنگ میں مسلسل 3 سال سے کمی ہے، پچھلے سال 3% تھی، اس سال 1.5 کی گراوٹ ہے۔ کارخانوں کی پیداوار 10% کم ہوئی ہے، جس سے نوکریوں میں کمی اور بے روزگاری بڑھی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بجلی کی کھپت کم ہوئی، لیکن صلاحیت کے مطابق ادائیگیاں کیپیسٹی پیمنٹ ٹیکسوں سے کی جا رہی ہیں جو عوام پر بوجھ ہے۔ ریفریجریٹر اور فریزر کی پیداوار کم ہوئی کیونکہ مہنگائی نے مانگ ختم کر دی۔ پاکستان مسلسل دوسرے سال گرم ترین سال سے گزر رہا ہے، لیکن لوگ فریج نہیں خرید سکتے، ایئر کنڈیشن نہیں خرید سکتے کیونکہ قوت خرید کم ہو رہی ہے۔ اچھا، پاکستان نے تعلیم اور صحت پر GDP کا 1% سے بھی کم خرچ کیا ہے، جو خطے کے دیگر ملکوں بھارت، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان سے کم ہے۔ اچھا، سندھ کا حال دیکھ لیجیے گا۔ اکنامک سروے کے مطابق سندھ میں 69% سکولوں میں بجلی نہیں ہے، 43% میں ٹوائلٹ نہیں ہے، 42% میں پینے کا پانی نہیں ہے، اور 49% میں 4 دیواری نہیں ہے۔ جی بھٹو بہت سونی تقریروں والا بلاول۔ بلوچستان کی صورتحال حکومتی اکنامک سروے 2025 کے مطابق بلوچستان کے 90% سکولوں میں بجلی، 71 میں پینے کا پانی، 52 میں 4 دیواری اور 51 میں ٹوائلٹ نہیں ہے۔ بلوچستان میں 69% بچے سکولوں سے باہر ہیں، مطلب 100 میں سے 69 بچے سکولوں سے باہر، 31 بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ 1970 سے اب تک بلوچستان کے 20 وزرائے اعلیٰ میں سے 18 اسٹیبلشمنٹ کے حامی تھے، لیکن ترقی نہ ہو سکی۔ سرداروں کو ترقی نہ ہونے دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور بالکل ٹھیک سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ سرداروں کے، وڈیروں کے، جگیرداروں کے بچے دبئی، لندن، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں بلوچستان کے بچے احساس مرومی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایلیٹ طبقے کی دولت میں اضافہ، فیکس آمدن $1600 سے بڑھ کر $1824 ہوئی، لیکن یہ اضافہ صرف ایلیٹ طبقے کے لیے 50% آبادی خطے غربت سے نیچے ہے، تقریباً 12 کروڑ لوگ۔ مڈل کلاس یعنی 45% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، اور ہمارے اعداد و شمار جو ہیں یہ 50% ہے۔ اچھا، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس میں چلے گی، اور لوور مڈل کلاس والے غربت میں چلے گئے۔ شوگر مافیا، 15-16 خاندانوں کے پاس 70% شوگر ملنے ہیں، ہر حکومت کا حصہ ہے، جبکہ کسانوں کی کوئی لابی نہیں جنہیں نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ٹیکس چھوٹ اور قرضوں کا رول اوور، مختلف شعبوں میں 5.8 ٹریلین یعنی کی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے، جو چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کو $17 ارب کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن قرضوں کو رول اوور کیا گیا۔ نوجوانوں کی صورتحال سن لیجیے۔ پاکستان کی 26% آبادی 6,27,1529 سال کے نوجوان ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے جو معاشی اور سماجی مسائل کو بڑھاتا ہے۔ بلوچستان میں حکومتی رویہ، بلوچستان میں جو حال ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو سکولوں کے لحاظ سے تعلیم میں نمبر 1 پہ پنجاب ہے۔ یہ جو سکولوں کی کتنے میں بجلی ہے، کتنے میں ٹوائلٹ ہے، کتنے میں 4 دیواری ہے، کتنے میں ٹیچر ہیں، کتنے میں بچے ہیں۔ نمبر 2 پہ خیبر پختونخوا ہے، نمبر 3 پہ سندھ ہے، نمبر 4 پہ بلوچستان ہے۔ اور ایک دلچسپ بات سنی کہ پچھلے سال سندھ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے زیادہ خرچہ کیا ہے تعلیم پر، اور اس کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ اور بلوچستان 4تھے نمبر پر ہے۔ تو ماشاءاللہ، جی بھٹو، پاکستان زندہ باد، بلاول بھٹو سونی تقریروں والا زندہ باد، خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔